بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں صدی کے اردو ادب کے حوالے سے بہت ہی اہم موضوع ناول نگاری کے ارتقاء اور اس کا نقطۂ آغاز سے لے کر دور حاضر تک ناول نگاری نے کون کون سے مراحل طے کیے، اس متعلق آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ ناول نگاری ہوتی کیا ہے، ناول کہتے کسے۔ آج تک لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آ سکا ناول کہا کسے جاتا ہے، ناول کی سادہ سی تعریف کیا ہے، ناول کے اندر کیا نظریات بیان کیے جاتے ہیں، کس فکر کے تحت ناول لکھا جاتا ہے، ناول ایک عام کہانی، قصہ اور افسانے کے درمیان کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک ناول کو ان دیگر چیزوں سے ڈسٹنگوش کرتی ہے، ان دوسری چیزوں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے، ان سے مختلف کرتی ہے۔ تو آج ان چیزوں پر ہم مختصراً کچھ بات کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے آج کا لیکچر۔ دیکھیے، سب سے پہلے کہ ناول نثری ادب کی صنف ہے، نظم نہیں ہے یہ، اور یہ وہ صنف ہے جس میں معاشرے کی ترجمانی، کرداروں کے حرکات اور ان کے اعمال اور ان کے شب و روز پر پھیلی ہوئی اور لمحوں میں بٹی ہوئی زندگی بیان کی جاتی ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ زندگی بیان ہوتی ہے ناول کے اندر۔ ایسا نہیں کہ پہلے ایک منظر دکھا دیا، بچپن دکھایا، پھر اچانک سے بڑھاپا دکھا دیا، ایسا نہیں ہے۔ بچپن سے اگر ناول شروع ہوگا کسی کردار کے تو وہ بچپن کے بعد لڑکپن، لڑکپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد پھر ادھیڑ پن، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا، اور پھر اس کے بعد قبر۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ زندگی بیان کی جاتی ہے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ ناول انسانی زندگی کا پورا ایک آئین ہوتا ہے اور ایک قانون ہوتا ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ کسی بھی کردار کی مکمل سوانح حیات ہوتی ہے اس کا ناول، اور اس کی زندگی کا عکس ہوتا ہے۔ ناول دراصل فرانسیسی زبان کا لفظ ہے، فرینچ لفظ ہے یہ، اور انگریزی زبان کے ذریعے سے اردو میں آیا۔ یہ بات ہم پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ انگریزی ادب نے جو اصطلاح لی ہے وہ لی ہے فرانسیسی ادب سے، کیونکہ فرانس کا ادب، فرینچ لٹریچر وہ بہت زیادہ پائے کا ہوا کرتا ہے۔ تو انگریزی نے فرینچ لٹریچر سے، فرانسیسی ادب سے اصطلاح لی، اور اردو ادب پر جو اثرات پڑے، کئی اصناف اردو میں جو منتقل ہوئیں وہ پھر انگریزی ادب سے ہوئیں۔ تو ناول بھی فرانسیسی ادب سے ہی انگریزی ادب میں آیا، اور پھر انگریزی سے منتقل ہوتا ہوا اردو میں آ گیا۔ ناول سے مراد ایسا نثری قصہ یا کہانی ہے جس میں ایک واضح اور منظم پلاٹ ہو کر کہانی کا آغاز اور ارتقاء اور انجام ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ کہانی میں کردار اور منظر کشی اصل زندگی کی حقیقتوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ فنی طور پر ناول کے اجزاء، عناصر اور پلاٹ اور کردار مکالمے وغیرہ یہ فنی طور پر ناول کا حصہ ہوتی ہیں۔ بر صغیر میں ناول نگاری کا آغاز وہ انگریزوں کی آمد کے بعد سے ہوا۔ انگریزی ادب کے زیر اثر اردو میں باقاعدہ ناول نگاری کی روایت کا آغاز ہوا، اور سب سے پہلے انگریزی ناولوں کے اردو میں تراجم ہوئے، اور ان ترجمہ کرنے والوں میں اور انگریزی ناول نگاری سے اردو ناول نگاری کا آغاز کرنے والوں میں سب سے بڑا نام ہے رتن ناتھ سرشار کا۔ رتن ناتھ سرشار صاحب کے متعلق پہلے ہم ایک مکمل تفصیل کے ساتھ لیکچر دے بھی چکے ہیں۔ ان کا افسانہ تھا فسانہ آزاد کے نام سے، اور پھر ڈپٹی نذیر احمد نے ناول لکھا ابن الوقت کے نام سے۔ یہ دونوں ناول، فسانہ آزاد اور ابن الوقت، یہ دونوں ناول اردو کی ناول نگاری کے ابتدائی نقوش کے طور پر بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ یہاں پر ایک بات ہم بیان کرتے چلیں کہ ڈپٹی نذیر احمد کے جو ناول تھے ان کا اثر وہ دیگر ناول نگاروں پر بھی پڑا۔ گویا کہ ڈپٹی نذیر احمد نے جو نقوش چھوڑے، انہی نقوش پر چلتے ہوئے آگے آنے والے ناول نگاروں نے کام کرنا شروع کیا، اور اردو میں ناول نگاری کو اور مضبوط کیا اور اسے اور پروان چڑھایا۔ جن لوگوں نے ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری کے نقوش سے حصہ پایا اور ان پر آگے چل کے محنت کی، ان میں حالی ہیں، خواجہ الطاف حسین حالی۔ ان کا ناول لکھا مجالس النساء کے نام سے، میم جیم الف لام سین اور النساء، مجالس النساء کے نام سے ناول لکھا۔ اور شاد عظیم آبادی نے بھی ڈپٹی نذیر احمد کے فن سے حصہ اور چیزیں لیں، اور شاد عظیم آبادی نے ناول لکھا، اس کا نام تھا بیت المال۔ اس کے علاوہ فضل الدین حمید نے فسانہ خورشید نام سے
ایک ناول لکھا. تو لیکن کیونکہ یہ نذیر احمد سے انہوں نے کچھ سیکھا تھا، اسی لیے نذیر احمد ان کے استاد ٹھہرے، یہ شاگرد ٹھہرے. تو نذیر احمد جیسا مقام حاصل نہیں کر سکے. جس طرح مقام نذیر احمد کو ملا ناول نگاری میں ابن الوقت لکھ کر، وہ ان کو نہیں مل سکا. اسی لیے یہ اردو میں اتنے زیادہ ناول نگاری کے اعتبار سے حالی وغیرہ اتنے مشہور نہیں ہو سکے. ہاں، حالی کا نام ہے اور سوانح نگاری کے اعتبار سے ان کا نام بہت اونچا ہے. اس کے علاوہ تنقید کے اعتبار سے جو ان کی کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، جس کا ذکر ہم پہلے کر بھی چکے ہیں، اس اعتبار سے ان کا نام اوپر ہے. لیکن کیونکہ ہم اس وقت وہ ناول نگاری کے اعتبار سے بات کریں تو ناول نگاری میں حالی کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ نہیں مل سکا. پھر اس کے بعد جب ناول نگاری میں پختگی آنا شروع ہوئی اردو ادب میں، تو ناول کے اندر مختلف موضوعات آنا شروع ہوئے. اور عبدالعلیم شرر نے تاریخی اور معاشرتی ناولز لکھے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا اردو ادب میں تاریخی اور معاشرتی ناولز کا. انہیں اردو میں تاریخی ناول نگاری کا علم بردار بھی کہا جاتا ہے، عبدالعلیم شرر صاحب کو. اس کے بعد جن لوگوں نے ناول نگاری کو آگے بڑھایا ان میں مرزا محمد ہادی رسوا کا مرتبہ زیادہ بلند و بالا ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ شرر صاحب نے، عبدالعلیم شرر صاحب کے ناول کے اندر جو خامیاں باقی رہ گئی تھیں، رسوا نے ان کو دور کر دیا. اور آپ نے ایک ناول لکھا جس کا نام تھا امراؤ جان. اس ناول کے اوپر بعد میں کہانیاں، ڈرامے، فلمیں وغیرہ بھی بنتی رہیں. امراؤ جان آپ نے ناول لکھا. یہ اردو کا پہلا مکمل ناول کہلاتا ہے، امراؤ جان. اور پھر اس طریقے سے آپ یوں سمجھیے گویا کہ یہاں اردو ناول نگاری کی تاریخ کا ایک باب مکمل ہوتا ہے جب اردو کا پہلا ناول منظر عام پر آ جاتا ہے امراؤ جان کے نام سے. یعنی وہ کہ بر صغیر کے اندر انگریزوں کے ناول نگاری کا آغاز کرنے سے لے کر اور مرزا محمد ہادی رسوا تک پہنچتے پہنچتے ناول نگاری اس نہج تک پہنچ جاتی ہے کہ اردو کا پہلا ناول تیار ہو جاتا ہے. مرزا محمد ہادی رسوا کے ساتھ ساتھ ان کے زمانے میں ایک اور ناول نگار تھے جنہوں نے بڑا کام کیا، لیکن ان کا نام اتنا روشن نہیں ہو سکا. ان کا نام تھا قاضی سرفراز حسین صاحب. انہوں نے بھی ناول لکھے اور اردو ادب کے ناول نگاری کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا. 20ویں صدی تھی اور دنیا بھر کے اندر مختلف مسائل جنم لے رہے تھے. ایک طرف تو 1914 کے اندر عالمی جنگ شروع ہو چکی تھی جسے ورلڈ وار کہا جاتا ہے، پہلی عالمی جنگ. اس کے علاوہ ایک طرف خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو رہے تھے، دوسری طرف پوری دنیا ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی. ہندوستان کی ابتر حالت تھی، سیاسی طور پر پیچیدگیاں تھی. ناول نگاری نے اس دور میں جب جنم لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناول نگاری کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے ایسے دور میں جنم لیا جس دور کے اندر اتنے موضوعات تھے لکھنے کے کہ کوئی اگر پوری زندگی بھی لکھتا رہے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے لیکن موضوعات ختم نہ ہوں. تو اور ناول نگاری کے لیے موضوع کا ہونا بہت ضروری ہے، اور موضوع بھی ایسا ہو کہ جس پر کھل کے لکھا جا سکے. تو اتنے سارے معاملات دنیا میں ہو رہے تھے کہ لوگوں نے کھل کے لکھا. اور اس صدی کے ابتدائی دور میں ملک کے معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی اور آئلی گھریلو معاملات اور ان بحرانوں اور مہنگائی، طوفانوں، ان چیزوں پر بڑا کھل کے لوگوں نے لکھا اور ان کو موضوع بنایا. اور مرزا محمد سعید کا شمار ایسے ناول نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اس دور میں ان موضوعات کو اپنایا اور ان پر لکھنا شروع کیا. لیکن اس روایت کو سب سے زیادہ جو آگے لے کر چلے وہ علامہ راشد الخیری صاحب تھے. علامہ راشد الخیری نے وہ ان موضوعات کو اپنے قلم کا حصہ بنایا اور ان کو لکھنا شروع کیا. اور پھر اس طریقے سے ناول نگاروں کو آپ نے ایک اور نیا راستہ دیا اور ناول نگاری کو آپ نے ایک نئی سمت مقرر کر کے دی کہ اس سمت میں لکھے جائے تو ناول نگاری اور زیادہ جلدی ترقی کر سکتی ہے. یہی موضوعات چلتے رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1947 میں پاکستان کا قیام ہو جاتا ہے. قیام پاکستان سے قبل تو جو حالات تھے ان پر باتیں ہو رہی تھیں. اب قیام پاکستان کے بعد ناول نگاری کے اہم رجحانات میں معاشرتی، تاریخی اور پھر ایک نیا موضوع بھی نکل کر آتا ہے رومانوی ناولز کا، جسے رومانی بھی کہا جاتا ہے، رومانوی بھی کہا جاتا ہے. اور رومانویت پر پھر لوگوں نے لکھنا شروع کیا کیونکہ اب اسٹیبل ہونے جا رہے تھے حالات. ملک بن چکا تھا، حکومت آ رہی تھی مسلمانوں کے ہاتھ میں اور پھر اچھے حالات تھے. تو ان حالات میں رومانویت نے سر اٹھایا اور رومانویت کا جو موضوع ہے وہ پھر سر فہرست نظر آتا ہے قیام پاکستان کے بعد. یہ ایک بڑا عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے تقریباً سبھی اچھے ناول قیام پاکستان کے تناظر میں قلم بند کیے گئے ہیں. یعنی جتنے اچھے ناولز آپ اردو کے اٹھا لیں
انہیں پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ یہ قیام پاکستان کے وقت کی بات ہو رہی ہے، یا تو 1947 سے 5 سال پہلے یا 1947 کے 5 سال بعد کا وقت ہے یہ۔ اس طرح کے سینیریو میں اور اس طرح کے پس منظر کے تحت یہ ناولز لکھے گئے ہیں، اور وہ کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ جس میں احساسات اپنے عروج پر تھے، خیالات، جذبات اپنے عروج پر تھے، اور لکھنے والے کا خیال، احساس جتنا بلند ہوگا اس کی تحریر کے اندر اتنا ہی زیادہ وہ رنگ آ جائے گا۔ تو اس لیے اس دور کے جتنے بھی ناولز ہیں وہ سارے بڑے پائے کے ہیں اردو ادب کے، کیونکہ وہ قیام پاکستان کے تناظر میں قلم بند کیے گئے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد اچھے ناولوں میں اور اچھے ناول نگاروں میں ممتاز مفتی صاحب کا نام بہت بڑا ہے، جنہوں نے علی پور کا ایلی لکھا۔ پھر شوکت صدیقی صاحب کا ناول ہے، علی پور کے ایلی پر ہم بات کر چکے ہیں۔ شوکت صدیقی صاحب کا ناول ہے خدا کی بستی، اس پر بھی ہم پورا لیکچر دے چکے ہیں۔ ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب کا ایک ناول تھا شام عود۔ فضل کریم فضل کا ناول تھا خون جگر ہونے تک۔ جمیلہ ہاشمی کا ناول تھا دشت، دشت کہتے ہیں بیابان کو، تو یہ ان کا بڑا مشہور ناول ہوا۔ اسی طریقے سے رضیہ فصیح احمد کا ناول آیا آبلہ پا۔ آبلہ پا کا مطلب ہوتا ہے پیروں میں چھالے پڑ جانا، تو انہوں نے اس موضوع پر لکھا۔ اختر جمال صاحب کا ناول تھا، اس کا نام تھا بھول اور بارود۔ اسی طریقے سے نثار عزیز صاحب نے ناول لکھا ہے نگری نگری پھرا مسافر۔ یہ ایک پھرنے والے مسافر کی جو جگہ جگہ جاتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے، اس کی زندگی پر آپ نے بڑا اچھا ناول لکھا۔ اسی طریقے سے قرۃ العین حیدر کا نام ہم کیسے بھول سکتے ہیں، جنہوں نے آگ کا دریا لکھا۔ ایسے ہی بہت سارے ناولز لکھے گئے اس دور کے اندر، اور جو بہت ہی پائے کے تھے اور قیام پاکستان کے دوران قلم بند کیے گئے تھے۔ ہجرتوں کے واقعات تھے، ظلم و ستم کے واقعات تھے، معاشرتی ناہمواریاں بیان کی گئی تھیں، غربت، افلاس، بھوک، تعلیم کی کمی وغیرہ وغیرہ، زیادتیوں کو بیان کیا گیا تھا۔ اور یہ تمام کے تمام ناول جب لکھے گئے اور پھر منصہ شہود پر آئے، منصہ شہود پر آئے، جب یہ چھپ کر سامنے آئے لوگوں کے، تو پھر تہلکہ مچ گیا اور ناول نگاری اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ بحیثیت مجموعی ناولوں کا جائزہ لینے پر پاکستان میں ناول نگاری کے ضمن میں یہ جو ہم نے نام ذکر کیے، یہ نام بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور ایک بڑا اچھا ناول تھا جس کا نام تھا گھر میرا رستے غم کے۔ گھر میرا رستے غم کے، یعنی میرا گھر جو ہے وہ اس راستے میں ہے جہاں ہر راستے میں غم ہی غم ہے۔ رشیدہ رضویہ صاحبہ تھیں، ان کا یہ ناول تھا گھر میرا رستے غم کے۔ بہت ہی پائے کا ناول تھا، بہت کمال ناول آپ نے لکھا، لیکن بدقسمتی سے لکھا بہت اچھا تھا، اور جو اس ناول کا حق تھا، اس کو جو پذیرائی ملنی چاہیے تھی، اس لیول کی پذیرائی اس کو نہیں مل سکی، اس مرتبے کی اس کو شہرت نہیں حاصل ہو سکی۔ اب یہاں پر میں ایک بات ذکر کرتا چلوں آج کے دور کے حوالے سے۔ دیکھیں، اب پڑھنے پڑھانے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، اور اب تو کتابوں سے اس قدر دوری ہے کہ لوگ کتاب کو ہاتھ ہی لگانا نہیں چاہتے۔ اب کوئی اچھا ناول نگار ناول لکھ بھی دے اگر، تو بس وہ لکھ کر رہ جاتا ہے، اسے چھاپنے والا کوئی پبلشر ملتا نہیں ہے، کیونکہ پبلشرز یہ کہہ کر معافی مانگ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس پر اتنا سرمایہ خرچ کریں، لاکھوں روپے لگا کر اس کو پبلش کریں، اور پھر ہماری دکان میں یہ کتابیں پڑی اور دیمک کی نظر ہو جائیں، بکے نہ، تو ہمارا تو پھر نقصان ہو جائے گا، کیونکہ وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ اب لکھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز دیکھیے، کیسا وقت ہے کہ کتابوں جو ہارڈ کاپیز تھیں، فزیکل بکس تھیں، ان کی اہمیت اس قدر کم ہو گئی کہ اب لوگوں نے موبائلز کے اندر کتابیں ڈال لیں۔ تو پہلے جو لکھنے والے ہوا کرتے تھے، جب وہ لکھتے تھے تو لکھنے کے بعد ان کو کتابیں لکھنے کی رائلٹی ملا کرتی تھی، اس سے ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ اب تو ہر کتاب ہر ایک کی پہنچ میں فری میں آ جاتی ہے، اس نے ڈاؤن لوڈ کی، تو لکھنے والا اتنی محنت سے لکھے، اسے کوئی ایک شخص خرید کے اس کی PDF فائل بنائے اور اسے چلا دے واٹس ایپ کے اندر یا انٹرنیٹ پر ڈال دے، تو لکھنے والے نے تو جو سالوں کی محنت اور اپنے ذہن سے لکھا تھا وہ تو فری میں لوگوں کے ہاتھ پہنچ گیا۔ تو اس کی وجہ سے آج ناول نگاری انحطاط کا شکار ہوتی جا رہی ہے، جس پر خاص طور پر اردو ادب کے لوگوں کو، اور جو لوگ اس میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں، کام کر رہے ہیں، اردو کو ترقی دے رہے ہیں، خاص طور پر حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو کا دست و بازو بنے جو اچھا لکھ سکتے ہیں، ان کی مالی معاونت کرے، ان کی کتابوں کو چھپوائے تاکہ لوگوں تک پہنچے،
اور اردو کا جو سرمایہ ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہاں 2 ناولز کا ذکر میں کر دوں جو شائع ہوئے اور بڑے منفرد اسلوب کے ناولز ہیں۔ انتظار حسین صاحب کے ناول ہیں، ایک کا نام ہے تذکرہ اور دوسرا ہے آگے سمندر ہے۔ یہ دونوں تکنیک کے نقطہ نظر سے بڑے قابل ذکر ناول ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی 2 ناولز ہیں، ایک ہے دیوار کے پیچھے اور دوسرا ہے رندی اور خوشیوں کا باغ۔ یہ خود کلامی کے اعتبار سے خود کلامی اس کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ کیسے ایک کردار جو اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے پوری کی پوری زندگی کی کہانی بیان کر دیتا ہے۔ تو تکنیکی اعتبار سے یہ بڑے اچھے ناولز ہیں جو کہ کچھ عرصے پہلے لکھے گئے اور پھر وہ پبلشڈ ہوئے، لوگوں میں پہنچے، لوگوں نے پسند کیا، پذیرائی ملی۔ اب انور غالب صاحب ایک ناول نگار ہیں جو ناولز لکھتے ہیں۔ 15-20 سال قبل انہوں نے ایک ناول لکھا تھا، اس کا نام تھا رات کا سورج، اور یہ ناول لکھ کر آپ نے ناقدین کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی، ناقدین کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ اور اب انہوں نے کچھ عرصے پہلے ایک اور ناول لکھا ہے جس کا نام ہے ندی۔ یہ ان کے ادبی کیریئر کا ایک نیا موڑ ہے۔ ندی جو ہے وہ شاعرانہ اسلوب میں ایک طویل ناول ہے جس میں انہوں نے بعض اوقات مکفّہ اور مسجع نثر نگاری کی ہے اور بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے۔ اور اس ناول کے اندر انہوں نے انسانی سائیکی کو، انسانی نفسیات کو اور اس کی کیفیات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج کے دور کے اندر بھی ناول لکھنے والے موجود ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے جن کے ناولز نے دھوم مچائی تھی وہ تھے نسیم حجازی۔ ان کے تاریخی ناولز نے بڑی دھوم مچائی۔ انہوں نے کئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں، سلطان محمود غزنوی کے بارے میں، ٹیپو سلطان کے بارے میں اور عثمانیہ سلطنت کے بارے میں، محمد بن قاسم کے بارے میں، اسپین کے بارے میں، ہسپانیہ کے بارے میں وغیرہ وغیرہ موضوعات پر، مسلمانوں کے عروج اور زوال کے بارے میں بڑے اچھے ناولز لکھے۔ لیکن اب کیونکہ پڑھنے کا دور ختم ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے، تو اب یہ نسیم حجازی کے ناولز، بلکہ نسیم حجازی کا نام ہی لوگوں نے اب نہیں سنا ہوگا، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کے ناولز جو ہیں اب وہ گرد راہ بن چکے ہیں۔ پھر ان کے بعد رشید اختر ندوی اور رئیس احمد جعفری اور AR خاتون، ان کے علاوہ احمد شجاع پاشا کے رومانی اور معاشرتی ناولز آتے ہیں۔ اور ان رومانویت والے ناولز نے پھر ایک جگہ بنائی کیونکہ لوگوں کو پڑھنے کا شوق تھا رومانویت کے موضوعات پر۔ پھر اس کے بعد وقت آگے بڑھتا گیا اور پھر سکوت ڈھاکہ ہوا 1971 کے اندر۔ 1971 میں پاکستان 2 لخت ہوا، 2 ٹکڑے ہوئے۔ لیکن ایک افسوس کے ساتھ یہاں کہنا پڑتا ہے کہ سکوت ڈھاکہ کے واقعات کو کسی نے بھی اپنے ناولز کا حصہ نہیں بنایا۔ اگر وہ بن جاتے، ناولز اصل میں صرف ناول نہیں ہوتے بلکہ ناول ایک تاریخ بھی ہوتے ہیں۔ جب کسی موضوع پر ناول لکھا جاتا ہے وہ ایک اس زمانے کی تاریخ بن جاتی ہے اور جیتی جاگتی تاریخ بنتی ہے۔ سکوت ڈھاکہ کے موضوع پر ناولز نہیں لکھے گئے اور وہ ہمارا اتنا بڑا موضوع وہ افراتفری کی نظر ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا پہلا حصہ ناول نگاری کے ارتقاء کا مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا لیکچر اس سے آگے کی تاریخ پر ہم بیان کریں گے۔